اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر جماعت کے عزیز طالب علم السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کلاس میں ہم غزل کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے۔ اگر آپ اپنی کتاب کا 112 صفحہ نکالیں گے جو آپ کی اردو کی نصابی کتاب ہے تو غزل کے بارے میں آپ کو تھوڑی جانکاری دیں گے۔ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا، یعنی کہ غزل کے جو لغت یعنی ڈکشنری کے معنی ہیں تو اس معنی کے حساب سے غزل عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا ہے۔ اصطلاحی شعر میں غزل اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہم ردیف اور ہم بحر ہوتے ہیں۔ تو جو شعروں کی اصطلاح ہے تو اس میں غزل اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہم ردیف اور ہم بحر ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں شعر آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہم ردیف اور ہم بحر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا بحر بھی ایک جیسی ہوتی ہے اور ردیف بھی اور قافیہ بھی۔ تو آپ کو ردیف اور بحر اور قافیہ کے بارے میں آگے آپ کو جانکاری دیں گے۔ جب آپ غزل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بحر دو ردیف اور قافیہ کس سے کہتے ہیں۔ اور باقی تمام اشعار پہلے شعر کے قافیہ اور ردیف اور وزن پر کہے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا وزن ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو کوئی شعر لمبا کوئی چھوٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے اور وزن بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ معنوی لحاظ سے غزل کے ہر ایک شعر مکمل اکائی ہوتا ہے، یعنی کہ معنی کے لحاظ سے اگر ہم غزل کے ہر شعر کا معنی الگ الگ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایک اکائی مکمل اکائی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ ایک شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور ہر شعر کے معنی جدا گانا ہوتا ہے اور ہر شعر کا جو معنی ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی غزل ایک ہی موضوع پر کہی جائے تو اسے غزل مسلسل کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی غزل اس طرح سے کہی جائے کہ ایک ہی موضوع پر ہو، اس میں موضوع دوسرا نہ ہو، وہ ایک ہی موضوع پر کہی جائے تو اس سے غزل مسلسل کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، تو جو غزل کا پہلا شعر ہے اس کو مطلع کہتا ہے۔ مطلع یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے تو اسے مطلع کہتے ہیں۔ تو غزل بھی جہاں سے شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے شعر کو اسی لیے مطلع کہا جاتا ہے۔ اگر مطلع کے بعد دوسرے شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہم ردیف ہو تو اس نے حسن مطلع کہتے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ جو غزل کا آخری شعر ہو اسے مقطع کہا جاتا ہے، یعنی کہ آخری شعر۔ اس میں شاعر عام طور پر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو آپ کو پہلے سے جان کر تخلص کیا ہوتا ہے؟ تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر اپنی اصلی نام کے بدلے میں اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، جیسے اسد اللہ خان، غالب، اسی طرح محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اقبال اور دیگر شعراء جو اپنے اصلی نام کے بدلے تخلص استعمال کرتے ہیں۔ تو تخلص وہ نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے بدل اپنے شعروں میں استعمال، اسے تخلص کہتے ہیں۔ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ غزل میں آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی شاعر اپنا تخلص پہلے شعر میں بھی استعمال کر سکتا ہے یا کرتا ہے، تو اس سے کیا کہتے ہیں وہ آگے چل کر ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو تخلص وہ نام ہے جو شاعر اپنے شعروں میں استعمال کرتا ہے اصلی نام کے بدلے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ غزل کے سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شہ بہت کہلاتا ہے۔ تو غزل میں جو سب سے اچھا شعر ہو اسے بیت الغزل یا شہ بہت کہلاتا ہے۔ ردیف کے بغیر بھی غزلیں لکھی جاتی ہیں، ایسی غزلیں غیر معروف کہلاتی ہیں۔ اولاً غزل سے مراد وہ صنف لی جاتی تھی جس میں عشق و محبت، خوبصورتی اور جوانی کی امنگ کا ذکر ہو، لیکن تغیر زمانہ کے ساتھ ساتھ غزل بھی اپنے رنگ بدلتی رہی۔ تو پہلے جو غزل کی جو صنف سخن سے مراد لی جاتی وہ جس میں عشق
محبت، خوبصورتی، جوانی کے عموم کا ذکر ہوتا تھا تو اسے غزل کہتے ہیں. لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تبدیلی آ گئی. اس کے موضوعات بدلتے رہے اور غزل کو کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا. یعنی کہ غزل کی جو حیتیں تھیں وہ بدل گئی، اسے موضوع اور بھی اس میں سما گئی. تو جدید غزل میں کوئی بھی موضوع، ہر قسم کے جذبات اور خیالات بیان کیے جاتے ہیں. جو آج کل جو جدید دور کی غزل ہے اس میں کسی قسم کا موضوع بھی بیان کیا جا سکتا ہے جس میں جذبات، خیالات بیان کیے جاتے ہیں. یعنی کہ اب غزل کی موضوعات زندگی کے طرح ہمگیر ہیں. یعنی کہ غزل کے موضوعات زندگی کی طرح ہمگیر ہیں، اس میں بہت سے موضوع سما گئے ہیں. تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ دلچسپ اور مقبول عام صنف سخن ہے. یعنی کہ غزل جو ہے وہ اردو کی سب سے زیادہ دلچسپ اور مقبول ترین صنف سخن ہے. یہ غزل ہی ہے جس نے اردو شاعری کو عالمی شاعری کے ہم پلا بنا دیا. تو غزل کی وجہ سے اردو نے جو ترقی کی اور اردو شاعری کو عالمی ہم پلا، یعنی کہ اس نے عالمی شاعری کے ہم پلا بنا دیا غزل نے. اردو میں غزل فارسی سے آئی، لیکن شعرائے اردو نے غزل میں اس طرح جدت ترازیاں کی کہ اردو غزل فارسی سے زیادہ ترادار بن گئی. تو اس طرح سے آج ہم نے غزل کے بارے میں آپ کو جانکاری دی. تو آپ گھر میں دوبارہ اس کا اعادہ کریں گے پیج نمبر 112 کا، تاکہ آپ کو مکمل یہ سمجھ آ سکے. تو کل ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کلاس میں اردو غزل کی تاریخ اور ارتقاء کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے. غزل کہاں سے شروع ہوئی اور اس کی تاریخ کیا ہے، کون کون شعراء نے سب سے پہلے غزل لکھی اور غزل میں کیا کیا، کس طرح سے اس نے ترقی کی. تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل کی ویڈیو کلاس میں آگے ہم کریں گے. باقی وسلام.